ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ ہستی اقدس و مقدس کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا اور آپ کی ذات بابرکت کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا خوب بندوبست فرمایا. حضرات گرامی قدر، پچھلے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ بے حیثیت مسلمان ہم تمام مسلمانوں پر آقائے کائنات آپ کی شخصیت مبارک کے حوالے سے کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہم پہ لازم ہے کہ ان کے ادا کیے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل کامل نہیں ہو سکتا. جو پہلا حق آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ تھا، بے حیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ آقائے کائنات آپ کی ذات اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑی ہے، سب سے معزز ہے اور سب سے بلند و بالا ہے. اور بلندی دو طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک روحانی بلندی ہوا کرتی ہے، اور آپ نے مسجد اقصی میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ روحانی طور پر آپ سے بلند، آپ سے بڑی ہستی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ بلندی جسمانی طور پر ہوا کرتی ہے، پوری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈال کر، آپ کو تنہا دوسرے پلڑے میں ڈال کر، اور پوری کائنات کا پلڑا ہلکا ہو کر اس بات کو ثابت کر دیا گیا پوری کائنات مل کر بھی آپ کے وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور پھر اس کے آگے چل کے آپ کو آقائے کائنات کی شخصیت کے حوالے سے دوسرا حق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہ دوسرا حق کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جس طرح ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی ذات آمینہ کے لال آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، پھر اس طرح ہمیں اس بات کا بھی اعلان کرنا ہوگا کہ جس طرح ذات آپ کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر بات بھی آپ کی سب سے اعلیٰ ہے. اور ابھی آپ کی حدیث کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا تھا اور آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ کے فرمان، آپ کی حدیث
آپ کے قول کی بات تو بعد میں ہے۔ اصحاب رسول آقائے کائنات کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے، اور وہ کیسے کرتے تھے کہ وہ اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ کوئی غیر مسلم بھی آپ کی شان میں گستاخی کو کرے، بے ادبی کو کرے۔ اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا، آپ بڑے ہیں کہ آقائے کائنات کی ذات بڑی ہے؟ سوال کرنے والا اس بات کو جانتا تھا کہ وہ آپ کے چچا ہیں، وہ در حقیقت آپ کی عمر کے متعلق آپ سے سوال کو کر رہا تھا۔ چچا عباس نے پوچھنے والے کی بات کو سنا اور کہا، عمر میں تو میں آقائے کائنات کا چچا ہوں، آپ سے عمر میں بڑا ہوں، لیکن مقام میں، مرتبے میں، عزت میں جو ان کا مقام ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ساتھیوں، اسی طرح تاریخ اسلام بے شمار ایسے واقعات جو ہماری روحوں کو تڑپانے کے لیے، ہمارے جذبات کو گرمانے کے لیے اس طرح کے موجود ہیں کہ جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقائے کائنات، آپ کا ادب، آپ کا احترام کس طرح ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، اور ہر شخص، ہر ایک چھوٹے بڑے، چاہے وہ کوئی عام شخص ہو، چاہے وہ کوئی سردار ہو، ہر ذی روح کی آنکھ اور اس کا دل اس بات کا متمنی تھا کہ آج ہجرت مدینہ کے موقع پر کیوں نہ یہ خوش نصیبی اس کے حصے میں آئے کہ آقائے کائنات اس کے پاس قیام کو کرے، وہ آپ کی مہمان نوازی کو کرے، آپ کی میزبانی کو کرے۔ ہر ایک علاقے کے لوگ آپ کی سواری کو روکتے۔ خواہش کیا تھی؟ خواہش یہ تھی کہ آپ کی تکریم کی جائے، آپ کی میزبانی کی جائے، آپ کی مہمان نوازی کی جائے۔ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس سواری کو مت روکو، آج یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی کے مطابق اس شخص کے پاس رکے گی جس کو اللہ خود یہ اعزاز دینا چاہتے ہیں کہ میں اس کے ہاں مہمان بن کے ٹھہروں۔ تو ساتھیوں، وہ سواری چلتے چلتے بڑے معروف صحابی ہیں، آپ نے اس بات کو پہلے بھی سنا ہوگا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے باہر آ کے رکتی ہے۔ حضرت ایوب انصاری، آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا کہ آج امام الانبیاء، آقائے کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بلند و بالا، اتنی عزت والی شخصیت، مجھ ایسے غریب کے گھر کے باہر ان کی سواری رکی، اور یہ خوش بختی، یہ خوش نصیبی میرے حصے میں آئی کہ میں آقائے کائنات کی میزبانی کو کرنے والا ہوں، مہمان نوازی کو کرنے والا ہوں۔ حضرت ایوب انصاری ارشاد فرماتے ہیں، میرا گھر دو حصوں میں مشتمل تھا، جس طرح آج کے ادوار میں گھر بنا کرتے ہیں۔ ایک نچلا حصہ تھا، ایک پہلی منزل تھی جسے ہم آج کے دور میں فرسٹ سٹوری کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ نے کہا، میں آپ کو آقائے کائنات کو اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ آقائے کائنات نے مجھے مخاطب کیا، کہا، ابو ایوب، میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں گھر کے نچلے حصے میں قیام کر لوں، تم گھر کے بلائی حصے میں قیام تو کرو۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں، میں نے آقائے کائنات کے حکم کو سنا، اپنے بیوی اپنے بچے کو لیا، گھر کے بالائی حصے میں منتقل ہو گیا۔ رات آئی، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ عجیب بات ہے، میں اوپر والے حصے میں قیام کو کر رہا، آقائے کائنات نچلے حصے میں رہ رہے،
میرے ذہن میں یہ بات آئی، میرا وجود، میرے قدم آپ کی جسم مبارک کے اوپر ہے، بے چینی سے میرے سے رات ہی نہ گزرے، میں اٹھوں، بے قراری، بے تابی، بڑی مشکل سے میں نے رات کو گزارا، اسی کام کے لیے مجھے اٹھنا پڑا، میں دیوار کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹ کے چلتا، کہیں آقا کائنات آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، آپ کی گستاخی نہ ہو جائے کہ آپ کا وجود مبارک نچلے حصے میں موجود، پہلی منزل میں موجود، اور میں گھر کی پہلی منزل اس کے اوپر موجود ہوں، میرے قدم آپ کے جسم مبارک کے اوپر نہ آ جائے۔ بڑی بے تابی سے رات کو گزارا، صبح ہوئی، آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا آقا میرے ضمیر نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میرا جسم، میرے قدم آپ کے وجود کے اوپر ہو، چاہے وہ گھر کا پہلی منزل ہی کیوں نہ ہو۔ آقا کائنات نے میری بات کو سنا، متبسم ہوئے کہا ابو ایوب ہرگز اس میں گستاخی کی بے ادبی والی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا مجھے سکون اور قرار نہ ملا، میں نے باللہ اصرار کر کے آقا کائنات کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ میرے جیتے جی میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی، میرا وجود، میرا جسم اوپر ہو اور آقا کائنات نیچے میں موجود ہو۔ میں نے آقا کائنات کو مجبور کر کے اوپر والے حصے میں منتقل کر دیا۔ ساتھیوں یہ کس طرح کا ادب ہے؟ آج ذرا میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم بھی آقا کائنات کا اسی طرح ادب کرتے ہیں، اسی طرح احترام کرتے ہیں؟ اور پھر جب آقا کی حدیث کی بات ہوتی، آپ کے فرمان کی بات ہوتی، آپ کے قول کی بات ہوتی، اصحاب رسول دیوانہ وار آپ کی بات پر لبیک کہنے کے لیے فوراً سے پہلے لپکتے، ہر وقت تیار رہتے، یہاں آقا کا حکم ہو، آقا کا فرمان ہو، فوراً سے پہلے اپنی گردنوں کو چھپا لیتے۔ ایک صحابی، انہوں نے سونے کی انگوٹھی کو پہنا ہوا، آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنے پاس بلایا، کہا تیرے علم میں یہ بات موجود نہیں ہے، سونا اسلام میں مردوں کے لیے حرام قرار پا چکا ہے۔ آپ نے اس صحابی کی انگوٹھی کو اتارا اور پرے پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد آپ وہاں سے چل دیے۔ وہ صحابی جس کی انگوٹھی کو آپ نے اتارا تھا، اس کے ساتھی نے کہا اس انگوٹھی کو اٹھاؤ، یہ تو مردوں کے لیے حرام ہے، تم اس انگوٹھی کو جا کر اپنی بیوی کو دے دو یا پھر اس انگوٹھی کو بیچ کر بازار میں اس کے عوض پیسے کو حاصل کر لو۔ تو ساتھیوں جانتے ہو اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کی قسم میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جس چیز کو آقا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے اتار کے پھینکا ہو، پھر میں اس چیز کو اٹھاؤں اور اس کو بازار میں جا کے بیچوں یا کسی اور کو تحفے میں دوں۔ حضرات گرامی قدر، یہ اس طرح کے لوگ تھے جن کو جان و مال کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ آقا کائنات کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کا قول ان کے پاس ہوتا، پھر وہ یہ بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نہ مال کی، نہ عزت کی، نہ جاگیر کی، نہ وقت کے بڑے بڑے حکمران کی، کسی بھی طرح کسی قسم کے پریشر کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ساتھیوں مروان حلیفہ مسلمانوں کا بہت بڑا حلیفہ گزرا ہے، اس نے ایک آرڈیننس جاری کیا، ایک فرمان جاری کیا کہ جب میں جمعے کے خطبے کے لیے منبر پہ آیا کروں، کوئی شخص نماز کو ادا نہیں کرے گا کہ نماز کو کوئی ادا کرتا ہے میری توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، جمعہ پڑھانے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خطبے کے جمعے کے دوران اتفاق سے
ایک مرتبہ مروان خطبہ جمعہ اس کو ادا کر رہا، اس کو پڑھا رہا، آپ اس کے خطبہ جمعہ کے دوران تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز کو ادا کرنے کے لیے نماز کو شروع کیا، سپاہی دوڑے، ہرکارے بھاگے، مگر آپ نے اپنی نماز کو جاری رکھا، سلام کو پھیرا۔ سپاہیوں نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں ہے مروان نے اس بات کو جاری کیا ہوا، اس کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے کہ جب میں خطبہ جمعہ کے لیے آ جاؤں کوئی شخص نماز کو ادا نہیں کرے گا۔ ابو سعید خدری نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آقا کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ آپ خطبہ جمعہ کو دے رہے، ایک صحابی آئے، وہ بیٹھ گئے، آپ نے خطبے کے دوران اس صحابی کو مخاطب کیا کہ تو نے کیا 2 رکعت کو ادا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ادا نہیں کیا۔ آپ نے اس آرڈیننس کو جاری کر دیا، تم میں سے کوئی شخص جب بھی جمعے کے لیے آئے 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر جمعے کو سننے کے لیے بیٹھے۔ تم مجھے مروان کی بات سناتے ہو، جہاں آقا کا حکم ہوگا، آقا کا فرمان ہوگا، آقا کی حدیث ہوگی، مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مروان کتنا بڑا حلیفہ ہے۔ ساتھیو، یہ ہے آقا کائنات کی حدیث سے عقیدت، یہ ہے آپ سے حدیث کا احترام۔ آپ کے قول پر فوراً سے پہلے کسی بھی قسم کے دباؤ کو، چاہے وہ برادری کا ہو، چاہے وہ حکومت کا ہو، اولاد کا ہو، بیوی کا ہو، علاقے کا ہو، برادری کے رسم و رواج ہو، مگر آقا کی حدیث آ گئی، آقا کا فرمان واضح موجود ہے، پھر برادری کے رسم و رواج کو نہیں دیکھا جائے گا، بیوی کے بیٹے کی اس کی فرمائش کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی قسم کے علاقے کے حتیٰ کہ یہاں تک حکمران کا پریشر ہو، پھر اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ آقا کی حدیث پر، آپ کے حکم پر فوراً سے پہلے گردن کو جھکانا ہوگا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ ساتھیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو وہ کون ہے؟ میں کس کی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا؟ وہ ابو بکر جس کے بارے میں آقا کائنات کا ارشاد جاری ہے میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر، آپ کے احسانات اللہ رب العزت کہ ان کو ادا کرنا اللہ کے ذمے ہے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، مگر آپ کے احسانات اللہ ہی چکائے۔ ساتھیوں، ایک دفعہ دربار ابو بکر لگا ہوا، عدالت ابو بکر لگی ہوئی، ایک چور کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور چور بھی کوئی معمولی چور نہیں تھا، عادی مجرم تھا، چوری کرنے کا عادی تھا۔ پہلی مرتبہ چوری کرنے کے جرم میں اس کے داہنے ہاتھ کو کاٹا گیا، مگر عادی چور تھا، پھر چوری کا ارتکاب کیا۔ دوسری مرتبہ چوری کرنے کے جرم میں اس کے بہنے قدم کو کاٹا گیا، پھر چوری کو کیا، اب تیسری دفعہ چوری کو کر چکا ہے، عادی مجرم ہے، اور اب شریعت کی روح کے مطابق اس کے بہنے ہاتھ کے کاٹنے کی باری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے اس کے بہنے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا تو پھر یہ امور دنیا داری، رفع حاجت جیسے امور، ان کو بجا لانے میں اس کو دقت کا سامنا ہوگا، دشواری کا سامنا ہوگا۔ آپ نے بہنے ہاتھ کے کاٹنے کی حد کو موقوف کیا، پاس ہی حضرت عمر موجود ہیں، فوراً سے پہلے کھڑے ہوئے، کہا ابو بکر تیری رائے اپنی جگہ پر، تیرا خیال اپنی جگہ پر، یاد رکھو السنت الید، ہاتھ کو کاٹنا
مدینے والے کی سنت ہے، حکم رسول ہو، فتوی رسول ہو، فرمان رسول ہو، حدیث رسول ہو، اس کے ہوتے ہوئے ابو بکر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ اور ساتھیوں پھر ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں ابو بکر، میں آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بابا ابو بکر، میں وہ ابو بکر کہ جس نے آپ کے ساتھ ہجرت کے سفر کو کیا، میں فلاں ابو بکر، میں فلاں ابو بکر۔ فوراً سے پہلے اپنے سر کو جھکایا، کہا عمر تم نے سچ کہا، نبی کا حکم ہو، نبی کا فرمان ہو، اس فرمان کے ہوتے ہوئے ابو بکر کا فتویٰ بھی نہیں چلتا۔ ساتھیوں یہ جو واقعات ہیں، یہ جو احادیث ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا، ان کا فائدہ کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم آقا کائنات کی حدیث، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال کے مطابق زندگی کو گزار رہی ہیں کہ نہیں؟ ہم نے آقا کی محبت کو بس برائے نام دعووں کے لیے، نعروں کے لیے اور جلسے جلوسوں کے لیے، ریلیوں کے لیے، یہ جو میلاد کے جلوس نکلیں گے ان کے لیے یا اور بزم میلاد کے لیے، اس کے لیے رکھا ہوا۔ عملی طور پر ہم نے آقا کائنات کی حدیث کو، فرامین کو فراموش کر دیا ہے۔ عام بات ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ، وہ آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، مگر نماز میں جو سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے وہ میرا مولوی تو اس طرح کی بات کرتا ہے، جو رفع دین کا مسئلہ ہے میرے خطیب کی خطابت یہ ہے، میرے امام کا قول یہ ہے، نماز میں فلاں مسئلے میں میرا جو مفتی ہے اس کا فتویٰ یہ ہے۔ یاد رکھو، اس بات کو اپنے اذہان میں بٹھا لو، پوری کائنات غلطی کھا سکتی ہے، میں بھی غلطی کھاؤں، خطیب بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے، آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے اپنی مرضی کی بات میں آقا کا نام لے لیں؟ صرف ہم نے آقا کے نام کو محبت کے نعروں کے لیے، محبت کے دعووں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں واللہ کسی کے اوپر تنقید کو نہیں کرنا چاہتا، آج ہم سب کہنے والا سب سے پہلے اپنا جائزہ لے، سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کہ میں نے اپنی زندگی میں آقا کے فرامین کو لاگو کیا ہے کہ نہیں۔ ہر روز صبح اٹھ کے شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، ذرا دیکھیں ہمارے چہرے، ہمارا لباس آقا کی حدیث کے مطابق ہے یا اس کے فرامین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ بس ہم نے نام کا کلمہ پڑھا ہوا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ورنہ اس کے علاوہ میرے اور آپ کے اندر کیا کمال کی بات ہے؟ ہم نے کتنی دفعہ آقا کی حدیث کے لیے کسی کے ساتھ بات کو کیا ہے، آقا کے فرمان کے لیے کسی کے ساتھ گفتگو کو کیا ہے، لیکن نہیں، یہ آقا کی حدیث ایسے ہے، آپ ایسے نہ کریں، آپ ایسے نہ کریں۔ ہم نے صرف محبت کے نعروں کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے کہ جی میں بڑا مسلمان ہوں، مجھے بڑی محبت ہے۔ یاد رکھو وہ محبت بیکار ہے، وہ محبت بیکار ہے، ضائع ہے کہ جس میں عملی طور پہ محبت کا ثبوت نہ ہو۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب کل میزان کو قائم کیا جائے گا، ساتھیوں جب میزان کو قائم کیا جائے گا، بڑی بڑی نیکیاں، احد پہاڑ جتنی، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیوں کو کرنے والے اپنی نیکیوں کو لے کے آئیں گے، مگر ان کی نیکیوں کو جب میزان کے اندر، پلڑے کے اندر ڈالا جائے گا، اللہ کی قسم آقا کا فرمان ہے اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے وہ جو اعمال تھے جن کو وہ ساری زندگی بجا لاتا رہا،
وہ حدیث کے مطابق نہیں تھے، آقا کے فرمان کے مطابق نہیں تھے، اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں تھے۔ ان احکامات کا ان جتنے بھی اعمال ہیں جن کو ہم آج بجا لاتے ہیں، اگر آقا کی حدیث کے مطابق نہیں ہے، آقا کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، پھر ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ پھر اسی لیے ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس نعرہ مستحیل کو ہر جگہ لگانے والے کہ لوگوں سنو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ والسنتی۔ مطلب کیا ہے؟ آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا۔ پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت چھوڑے جا رہا۔ پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو صحیح طور پہ چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ آج آپ بھی ذرا اپنا جائزہ لیجئے، میں بھی اپنا جائزہ لوں کہ ہمیں آقا کی حدیث سے کس قدر پیار ہے، آقا کے فرمان سے کس قدر پیار ہے۔ ہم تو ڈھٹائی سے، منہ سے غلطی سے بھی کوئی بات نکل جائے اس کے اوپر جم جاتے ہیں، نہیں میرے منہ سے نکل گئی، چاہے پتا ہو کہ غلط ہے بات، وہ غلط بات ہی کیوں نہ نکل جائے، ہم اپنی عزت کے لیے، اپنی ناک کے لیے، اپنے بلاقتا کے لیے، اپنی ایگو، اپنی نفس کے لیے، اپنی خودی کے لیے ہم کہتے ہیں بس جو نکل گیا وہ نکل گیا، ہمیں جو ایسے ہو جو مرضی ہمیں سمجھا دیں، جو مرضی آقا کی حدیث کو رکھ دے قرآن، اب میرے منہ سے جو نکل گیا وہ ایسا ہی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مہر جو حق مہر نہیں ہوتا شادیوں کی، آپ نے اس کی رقم کو فکس کر دیا کہ چلے ان کے ذہن میں اچھا خیال تھا کہ سب برابری پہ آ جائیں، کہ شادی کے کرنے کے مست میں کسی کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ ہو، دشواری کا سامنا ہو۔ آپ نے ایک مہر کی رقم کو فکس کر دیا کہ جو بھی جس کی بھی شادی ہو وہ اس مہر کو ادا کرے اور شادی کے لیے اس کی اجازت ہو۔ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی عمر، جب آقا نے مہر کی رقم کو فکس نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے مہر کی رقم کو مقرر کرنے والا؟ فوراً سے پہلے سر کو جھکایا، فوراً سے پہلے یہ نہیں کہا میں عمر، جس کے بارے میں آقائے کائنات نے کہا میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اپنے سر کو جھکایا، کہا بڑھیا تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، عمر نے غلطی کھائی، آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے عمر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ اور پھر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین اسلام کو آگ لگائی، چچا کو پتا چلا، کہا علی تجھے پتا نہیں نبی کریم نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے عذابوں میں سے کسی کو عذاب نہ دو۔ کہا چچا اللہ کی قسم تجھے بتلانے میں دیر ہو گئی، علی کو پتا ہوتا وہ کسی کو چنگاری بھی نہ لگاتا۔ آگ لگانا تو بڑے دور کی بات ہے، فوراً سے پہلے اپنے سر کو جھکا لیا۔ ساتھیوں اصحاب رسول تو دیوانہ وار آپ کی حدیث پہ کان لگائے بیٹھے رہتے کہ ادھر آپ کا حکم آئے، ادھر آپ کا فرمان آئے، فوراً سے پہلے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی، شروع کے چند سال آقائے کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15-16 ماہ بیت الاقدس کی جانب منہ کر کے نماز کو پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ وہ ہو، کعبۃ اللہ ہو، جس کو حضرت ابراہیم نے بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ہم آپ کو آسمان کی طرف دیکھنا، آپ کے دل کی خواہش اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ خواہش کیا تھی کہ نماز جو ہے وہ مسلمان قبلہ جو حضرت ابراہیم مکہ مکرمہ میں بنایا ہے بیت اللہ، اس کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھے۔ آسمان سے پھر ندا آئی، کہا ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق قبلے کو پھیر دیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمارا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل ہو کر
بیت اللہ کی طرف ہو گیا. ایک صحابی نے آپ کے بعد نماز کو ادا کیا. قبلہ تعالیٰ تبدیل ہوا تھا. نماز کو ادا کرنے کے بعد نکلا. عصر کا وقت تھا. انصار کا ایک گروہ نماز کو ادا کر رہا تھا. رکوع میں موجود تھے. صحابی نے اعلان کیا میں ابھی آقا کائنات کے ساتھ نماز کو ادا کر کے آ رہا. مسلمانوں تمہارا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. آج کے بعد بیت المقدس کی طرف نہیں کعبۃ اللہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کو ادا کرنا ہے. اصحاب رسول نے صحابی کی آواز کو سنا. یہ نہیں کیا کہ نماز کو ختم کر لیں. رکوع میں موجود تھے. رکوع کے اندر آقا کی حدیث کو سنا, آپ کے فرمان کو سنا, آپ کے حکم کو سنا. رکوع کے اندر ہی اپنے چہروں کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا. اب آقا کی حدیث آ گئی, آقا کا فرمان آ گیا. اب اس کے آنے کے بعد ذرہ برابر بھی انتظار نہیں ہوتا. ساتھیوں کتنے ہی واقعات ہیں تاریخ اسلام, ایسے واقعات سے ایسی حدیث سے بھری پڑی ہے کہ ادھر حکم رسول آ گیا, فوراً سے پہلے اس پر عمل کرنے کے لیے صحابہ جو تھے وہ بے چین ہو جاتے. جب شراب کی حرمت کا وہ حکم آیا تو صحابہ رسول فرماتے ہیں مدینہ کی گلیاں ایسی تھی جیسے ندیاں بہ رہی ہوں شراب. ہم نے برتنوں کو ایسے اٹھا. اور پھر صرف یہ اصحاب مرد کی بات نہیں, آپ کی اور میری جو مائیں تھیں, جو امہات المؤمنین تھی, جو دوسری صحابیات تھیں, وہ بھی اس طرح آپ کی حدیث کے انتظار میں ہوتی کہ جیسے ہی آپ کا حکم آئے فوراً سے پہلے اس کے اوپر عمل کرا. ایک خاتون آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ کی گود میں آپ کی بیٹی تھی. اس خاتون کی گود میں اس کی بیٹی تھی. اس نے سونے کے 2 کنگن پہنے ہوئے. آپ نے اس خاتون کا مخاطب کیا, کہا کیا تو نے ان کنگنوں کی زکات کو ادا کر دی؟ کہا آقا ابھی تو میں نے ادا نہیں کیا. کیا آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کل قیامت کے دن ان 2 کنگن جس کی تو نے زکات کو ادا نہیں کیا, اس کے عوض تجھے کل قیامت کے دن 2 آگ کے کنگن پہنائے؟ عورت نے فوراً سے پہلے آقا کی بات کو سنا. آقا کی حدیث کے مطابق چاہتی تو ان کی زکات کو ادا کر دیتی اور کنگنوں کی مالکہ برقرار رہتی, مگر وہ جو جذبہ تھا, وہ جو طلب تھی آپ کے فرمان پر عمل کرنے کی, فوراً سے پہلے کنگن کو اتارا, آقا کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے. کہا اب آپ کی سواد دید ہے, اللہ کی راہ میں آپ اس کو جہاں چاہے. اور پھر جب آپ نے صحابیات کو ایک دفعہ بازار میں مردوں کے ہمراہ بیچ رستے میں چلتے ہوئے دیکھا, آپ نے ارشاد فرمایا عورتوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کی طرح بیچ رستوں میں راستوں میں اس کو سفر پکڑے. ان کو چاہیے کہ وہ ذرا سمٹ کر دیوار کے کونوں پر دیواروں سے لگ کر چلے. صحابیات نے آپ کے فرمان کو سنا. کہا جاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیواروں کے ساتھ ایسے رگڑ کے چلتی کہ ان کے کپڑوں میں سک آ جاتے, ان کے کپڑے پھٹ جاتے. وہ اس قدر گھسٹ کے دیواروں کے ساتھ چلتی کہ آقا کا حکم آ گیا ہے, آقا کا فرمان آ گیا ہے, اب ہم نے بیچ رستوں میں نہیں. ساتھیوں یہ جو آقا کی حدیث ہے, یہ جو آقا کے فرمان ہے, یہ جو دوسرا حق ہے کہ جس کا ادا کرنا میرے اوپر آپ کے اوپر لازم ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اس بات کا اعلان کیا ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے, پھر ہمیں عملی طور پر نعرے کے لیے نہیں, بات کے کرنے کے لیے نہیں, عملی طور پر اس بات کو کرنا ہوگا کہ یہاں آقا کا حکم آ جائے, آقا کا فرمان آ جائے, اپنی گردنوں کو جھکانا ہوگا. اللہ جو کہا گیا, جو سنا گیا, کہنے والوں کو, سب سننے والوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے آقائے کائنات آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ حقوق ہیں، ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلا حق جس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ آقائے کائنات آپ کی ذات اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑی ہے. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ذات آپ کی اعلیٰ ہے، پھر بات بھی آپ کی سب سے اعلیٰ ہے. جس طرح آپ کی ذات کا عملی طور پر ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے، پھر اس بات کا بھی عملی طور پہ مظاہرہ ہونا چاہیے کہ آقا کی حدیث کے آ جانے کے بعد، آپ کے فرمان کے آ جانے کے بعد اپنی گردنوں کو فوراً سے پہلے جھکا لینا چاہیے. پھر یہ نہیں کہ آقا کی بات آ جائے میں اپنے بڑے کی بات کو کرتا رہوں، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، آقا کے فرمان کے مطابق اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور اسی طرح ایک اور حق ہے کہ جس کا ادا کرنا آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہم تمام کے تمام مسلمانوں پہ بڑا ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں، حتی اکون احب الیک من نفسک، اس کے نفس سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہوں. عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آقائے کائنات کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاتھ کو بڑے پیار سے آقائے کائنات نے تھاما ہوا. حضرت عمر فاروق پیار بھرے انداز میں آمینہ کے لال کو مخاطب کیا، کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے آپ مجھے میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ ہیں. آپ نے حضرت عمر کی بات کو سنا، کہا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم عمر، اس کے قبضے میں جس میں میری جان ہے، اس رب کے قبضے میں جس پہ میری جان ہے، جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، بات اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک میں تجھے تیری جان سے، من نفس سے تیری جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں. حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. کہا الان یا عمر الان، اب بات بنی ہے، اب بات بنی. ساتھیوں یہ ایک ایسا حق ہے جس کو آج ہم بھولے بیٹھے ہیں. نبی کریم نے واضح فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تم مسلمان ہی نہیں. پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، پھر ایک اور حدیث کے الفاظ کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہارے والدین سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، حب الیہ من ولدہ و والدہ و اہلہ و مالہ، ان سب چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان تب تک کامل ہی نہیں. آج ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں. کیا ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت ہے؟ اپنے مال سے زیادہ محبت ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت ہے؟ ہماری محبت کا کیا معیار ہے؟ کہ ساتھیوں اس محبت کے ثمرات ہیں، فوائد ہیں. شریعت کا تو مسئلہ ہے ہی کہ ہمیں آقا سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کا فائدہ بھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص آپ کے سامنے آیا، کہا آقا قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے کہا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی؟ تو نے مجھ سے سوال تو کیا قیامت کب آئے گی، تو نے قیامت کی تیاری کے لیے کیا کیا؟ کہا میں نے قیامت کی تیاری کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے محبت